معاشی ترقی قومی خوشحالی کی بنیاد ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے ملک کی معیشت مستحکم ہو گئی ہے. معاشی میدان میں اس وقت تمام میکرو اکنامک انڈیکیٹرز پازیٹیو ہیں. اور ان کو مزید بہتر بنانے کے لیے فسکل ڈیفیسٹ کو کنٹرول میں رکھنا ہوگا, بیلنس آف پیمنٹ سرپلس کو برقرار رکھنا ہوگا, بیرونی قرضوں کو مزید گھٹانا ہوگا تاکہ ڈیٹ سروس لائبلٹی اور بھی کم ہو, ریمیٹنسز, فارن ایکسچینج ریزروز, ایکسپورٹس اور ریونیو کو مزید بڑھانا ہوگا. مجھے اس بات کا خصوصی احساس ہے کہ ہمیں ان تمام انڈیکیٹرز کا فائدہ عوام تک پہنچانا ہے. پاکستان کے استحکام اور ترقی کے تسلسل کے لیے پائیدار جمہوری نظام ناگزیر ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماضی میں بار بار جمہوری عمل ناکام کیوں ہوتا رہا ہے. ملک میں حقیقی جمہوریت کے قیام اور اس کو پائیدار بنانے کے لیے اس سلسلے میں جو اقدامات کیے ہیں ان کو جاری رکھنا ہوگا. اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی سے عوام اپنی قسمت کے خود مالک بن گئے ہیں اور ان کے مسائل مقامی سطح پر حل ہونا شروع ہو گئے ہیں. یہ عمل ان کی خوشحالی اور ترقی کے لیے ایک اہم قدم ہے جسے برقرار رکھنا ہوگا. قومی سطح پر 17ویں آئینی ترمیم کے ذریعے چیکس اینڈ بیلنسز کا ایک نظام قائم کیا گیا ہے تاکہ مستقبل میں مارشل لا نہ لگے. اور اسمبلیوں کی اپنی پوری مدت پوری ہو سکے. اس نظام کو مزید مستحکم کرنے کے لیے نیشنل سیکیورٹی کونسل کا قیام ضروری ہے. مجھے یقین ہے کہ ارکان پارلیمنٹ نیشنل سیکیورٹی کونسل کے معاملے میں اسی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے جو انہوں نے 17ویں آئینی ترمیم کے سلسلے میں کیا تھا. میں یہاں خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ, اس کی حلیف جماعتوں اور MMA کی قیادت کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے LFO کے ایشو کو خوش اسلوبی سے سلجھایا.
اس موقع پر ہمیں قائد اعظم کی قول سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے، اور یہ میں انگریزی میں پڑھنا چاہوں گا. I quote, I can assure you that there is nothing greater in this world than your own conscience, and when you appear before God, you can say that you performed your duty with the highest sense of integrity, honesty, and with loyalty and faithfulness. Unquote. آئیے قوم کے نمائندوں کی حیثیت سے قوم سے یہ وعدہ کریں کہ ہم بابا قوم کے قول کے مطابق اپنے فرائض دیانتداری اور فرض شناسی سے ادا کریں گے تاکہ پاکستان کو ایک مضبوط اور خوشحال ملک بنا سکیں. ہماری تمام حکمت عملی قومی مفادات اور مقاصد کے حصول اور فروغ کے لیے ہونی چاہیے. ہمیں پاکستان کو ایک ماڈریٹ، ترقی یافتہ، روشن خیال اور فلاحی اسلامی مملکت بنانا ہے. ایک ایسا ملک جو علامہ اقبال کے خواب اور قائد اعظم کے رہنما اصولوں کے عین مطابق ہو، جس پر ہر پاکستانی کو ناز ہو. معزز اراکین، آج پوری دنیا، خاص طور پر پورے ملک کے عوام کی نظریں آپ پر مرکوز ہیں. آپ ذمہ دارانہ طرز عمل سے ثابت کریں کہ آپ یہ اہم ذمہ داریاں سنبھالنے کے اہل ہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے اور اس کے عوام کو خوشحالی اور ترقی عطا فرمائے. آمین. پاکستان ہمیشہ پائندہ باد. Order of the President of Pakistan. Order. In exercise of the powers conferred by Clause 1 of Article 54, read with Clause 1 and 3 of Article 56 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, I hereby prorogue both the houses assembled together on the conclusion of the sitting on 17 January 2004. Signed, General Pervez Musharraf, President of Pakistan. Thank you. ناظرین، صدر پاکستان کا مشترکہ اجلاس سے خطاب